تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کے میدان کی طرف بھی جائیں گے. کچھ امپورٹنٹ خبریں وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، 29 لاکھ سبسکرائبرز کے جو ٹارگٹ ہے اس سے اب ہم 20,000 سبسکرائبر سے بھی کم جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو خود بھی سبسکرائب کیجیے، تے نال کھبے تے سجے بھی لوگوں کو کہو کہ جناب سبسکرائب کریں، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگ مجھے پبلک میں جب ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ہم سے کہا تھا تو ہم نے کر دیا سبسکرائب. اینڈ آئی ایم سو آنرڈ، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری بات جو ہے وہ سنتے بھی ہیں. آپ یقین کیجیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اوبیسلی جب سبسکرائبر کاؤنٹ میں بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایک رسپیکٹ فیل ہوتی ہے کہ جیسے واقعی لوگوں نے میری بات کو سنا اور انہوں نے کیا. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل. اور خاص طور پہ میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ ذرا جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کچھ ویسی اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ کبھی کبھار شیئر کرتا ہوں، تو لوگ اس سے بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ویسی ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو بس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ابھی بھی ایک چیز ایکچولی میں بھی آپ سے میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. میں آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا. میرے خیال میں ابھی تک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں پہ جو گول پلازا ہے اور جس طرح اس کے اندر آگ لگی، اور اس کے بعد سے لے کے مطلب اگلے 24 گھنٹے کتنے خوفناک تھے وہاں کے دکانداروں کے لیے. اور پچھلے 24 گھنٹے میں جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ بیسکلی رات کو تقریباً 10:30 بجے یہ آگ لگی، اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ لوگ دکاندار جو ہے وہ باہر کھڑے رہے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں، 26 افراد اب تک اس سانے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں اور 75 لاپتہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ لاپتہ ہیں ابھی. بہت سے وہاں پہ جو تاجر وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نمبرز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں یہ شاید یہ نمبرز ابھی بھی کم ہیں. یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے یہ تعداد جو ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے. اب اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ایک فیکٹر تو اوبیسلی یہ ہے کہ جناب اس آگ کے اوپر جو ہے وہ جلدی قابو پایا جا سکتا تھا، اور وہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچا. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انیشلی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ یہ بیسکلی پہلے ایک 3 منزلہ عمارت تھی، اور وقت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بیسکلی فلورز جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے. انیشلی یہ تقریباً 500 دکانوں تک جو ہے محدود ایک یہ پلازا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فلورز کی ایڈیشن ہوئی تو یہ تعداد جو ہے وہ 1200 تک جو ہے وہاں پہ چلی گئی. اچھا، عام الفاظ کے اندر یہ بیسکلی نمبر جو ہے یہ 500 کا یا 1200 کا ہم صرف اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ میں اپنا وہ لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ ریٹیل بزنس کیا ہوا ہے. میری فیملی کا ریٹیل بزنس تھا تو میں نے یہ کیا ہوا ہے، تو میں اس سائیکی کو بہت اچھی طرح جو ہے میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. بیسکلی یہ 500 دکانوں سے جب 1200 دکانیں ہوتی ہیں نا، وہ بیسکلی یہ صرف دکانوں کا فگر نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر سیلز مینوں کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر جو آنے والے کسٹمر ہیں جو فٹ ٹریفک ہے آپ نے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے کہ وہ تعداد مطلب مثال کے طور پہ پہلے اگر ایک دکان کے اندر لیٹ سے ایوریج کے طور پہ اگر میں صرف ایک ایوریج کے طور پہ لوں، لیٹ سے 2 بندے یا 3 بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہوتا ہے. اب جب آپ اس کو اور وہ 500 ہیں، 500 کا مطلب ہو گیا اگر میں مثال کے طور پہ 3 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروں تو 1500 ہو گئے. یعنی اس پرٹیکولر بلڈنگ میں ایک وقت میں 1500 لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے. لیکن جیسے ہی آپ اس دکانوں کو 500 سے اس کو 1200 پہ لے کے جائیں گے، اور ملٹیپلیکیشن آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو 3 کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو وہ جو تعداد ہے وہ 1500 سے 3600 ہو جائے گی. اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں اتنا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد اب آپ نے ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں اب آپ نے 3600 لوگوں کے لیے فائر ایگزٹ وہاں پہ ہونا چاہیے، 3600 لوگوں کے لیے وہاں پہ باتھ روم کی فیسلٹی ہونی چاہیے، 3600 لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ وینٹیلیشن کا انتظام جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ جو پلازاز ہوتے ہیں نا، یہ پلازاز بھی جو ہیں وہ بیسکلی اس میں بھی ایک بہت بڑا مافیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور وہ مافیا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انچ کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ کو میں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں، اور میں چونکہ لاہور کے اندر موجود ہوں تو ظاہری بات ہے وہی مارکیٹ ڈائنامکس جو ہیں وہ آپ کو کراچی یا دیگر شہروں کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں. یہ پیچھے کا جو آپ میرا ایریا دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس فریم کے اندر جتنا بھی فریم آپ کو میرے پیچھے اس وقت نظر آ رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اتنے ہی گہرائی کے اندر یہ جتنا مجھ سے اور پیچھے میرے بیک گراؤنڈ کے اندر جتنی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، اتنی گہرائی تک کی صرف دکانیں بنا دی جاتی ہیں وہاں پہ پلازوں کے اندر، جہاں پہ صرف آپ کے چلنے کا پیسج کا جو رستہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اگر کوئی دیوار ہے نا تو اس دیوار کے اوپر بھی جو دکان بنا کے اسے بیچ دیا جاتا ہے. مطلب وہاں پہ صرف دکاندار خود کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا کسٹمر اندر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا.
اور وہاں پہ اس کو بھی بیچ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی کرائے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی طرح بس پیسے نکال لیے جائیں. آپ نے اکثر اوقات ایک لفظ سنا ہوگا چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ چائنا کٹنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پارک کی جگہ ہو, مسجد کی جگہ ہو یا اور کسی ہسپتال کی, ڈسپینسری کی کوئی جگہ ہو, اس کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک جو ہے نا اس کو بیچ دیتا ہے, اس میں سے بھی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیتا ہے. پلازو کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے, اور پلازو کے اندر جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے, بغیر کسی چیک کیے, اینڈ اٹ از وائڈ اسپریڈ. میں آپ کو ابھی سے اس کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے. 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 26 افراد آفیشیل فگرز کے مطابق. خدا نہ خواستہ یہ تعداد بڑھ جائے. میں تو دعائی کروں گا کہ یہ تعداد یہیں پہ ختم ہو جائے. پہلے ہی کوہرام مچا ہوگا ان خاندانوں کے گھروں کے اندر, لیکن جب یہ تعداد بڑھے گی, بہت شور شرابہ ہوگا, بہت بار بار ڈسکشن کی جائے گی کہ فائر ایگزٹ نہیں تھا, فائر بریگیڈ کیوں نہیں آئی, یہ کیوں نہیں ہوا. اس کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے, اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے عہدیداروں کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے جن کے ہوتے ہوئے یہ بلڈنگ اس طرح کھڑی ہو گئی. ان سے کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ آپ نے سول ایڈمنسٹریشن سے جا کے کیا اس کی اپروول لی تھی, کیا پوچھا تھا جا کے کہ جناب کیا یہاں پہ اتنی جگہ ہے, کیا یہاں پہ اتنی پارکنگ ہے. ابھی تو میں آپ کو صرف وہ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ ہیومنلی جو پلازے کے اندر موجود ہوں گے, کیا اتنے, جب آپ اس کو 1200 سے 3600 پہ لے کے جائیں گے, اور اگر فار ایگزامپل کسی ایک ایگزامپل کے طور پہ اس میں سے 50% لوگ بھی 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں کہ 3600 لوگ وہاں پہ موجود ہیں, 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں, 1800 لوگوں کی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی جگہ تھی آپ کے پاس. آپ نے ٹریفک کنجیشن آپ نے بڑھایا, آپ نے پولوشن وہاں پہ بڑھائی, آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں آپ نے ڈالا, آپ نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی صرف اس ایک بلڈنگ کے بنانے سے. اتنا فرق ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کے لیے پانی کی پروویژن ہونا, ان کے لیے کھانے کی پروویژن ہونا, ان کے لیے میڈیکل ایڈ کی پروویژن ہونا. آس پاس کے ہسپتال کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چیک کرتا. سو یہ پورا ایک مافیا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی ساری ذمہ داری, آج 2026 ہو گیا ہے, 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں کس کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا, میں کس سے سوال کروں گا؟ ظاہری بات ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالوں گا کہ آپ نے کیا اس چیز کو چیک کیا. آج تو خیر میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا. پہلے تو چلیں پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے جی ہمارا میئر نہیں تھا, ایم کیو ایم کا میئر تھا, یہ تھا وہ تھا. آج تو آپ ہی کا میئر ہے نا. کیا کسی نے چیک کیا ان چیزوں کو یا منہ دوسری طرف کر لیا؟ سو ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ آج سے 2-3 دن 4-5 دن پہلے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جس میں نے بھی شرکت کی تھی. اور اس میں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے پچھلے یہ 13-14 سال کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا کچھ وہاں پہ چینج کر دیا, لیکن یہ بیسک چیز جو ہے وہ چینج نہیں کر سکے. میں کراچی کے بارے میں پہلے بھی میں نے جب سہیل آفریدی صاحب گئے تھے تو میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ کراچی کو سب نے اگنور کیا, سب نے اس کا بیڑا غرق کیا, سب نے مل کے اس کے اندر بیڑا غرق کیا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دکانداروں کا کروڑوں کا اربوں کا مال جو ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا. وہاں پہ کیش بھی پڑا ہوگا, کاؤنٹرز کے اندر کیش پڑا ہوگا, پتہ نہیں کون کون سی زندگی کی میموریز وہاں پہ موجود ہوں گی, سب جل کر خاکستر ہو گیا. سو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کرے آئندہ یہ کام جو ہے وہ آئندہ کبھی نہ ہو. آئندہ اس کی روک تھام کے جا کے چیک کروائیں بلڈنگس کو, صرف وہ نہیں, صرف کراچی یا سندھ نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی جا کے چیک کرائیں. ذرا جا کے ادھر چیک تو کریں. یہاں پہ یہ حفیظ سینٹر ہو گیا, حفیظ سینٹر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آگ لگ چکی ہے. یہاں پہ کمپیوٹر کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے. ادھر دیگر جو کمرشل ایریاز ہیں, شاہ عالمی ہو گیا, ادھر ہال روڈ ہو گیا, عابد مارکیٹ, ٹیمپل روڈ, اچرا, یہ ساری مارکیٹس میں جا کے پلازوں کا حال تو دیکھیں وہاں پہ ہے کیا. تو دے نیڈ ٹو ویک اپ. مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا اور وہ تھا قبضہ جو ختم کروانے کا, یا جو اللیگل آکوپیشن جو ہے وہ کی ہوئی تھی, جو تجاوزات جو ہیں وہ ناجائز تجاوزات جو کی تھی ان کے اگینسٹ آپریشن کیا تھا. ذرا پلازوں کے اوپر بھی دھیان دیجیے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنی سی دکان جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جتنی یہ جگہ بنتی ہے, اتنی سی دکان جو ہے 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے کی بک رہی ہے. یہ حال ہے. اور اگلے بیچ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, کیا اس سے فرق پڑتا ہے, سیفٹی کا کیا ہونا ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جناب, وہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ کے اندر انہوں نے شرکت کی. ان کی چند تصویریں وغیرہ بھی سامنے آئی. وہاں پہ مخصوص چند جرنلسٹ تھے, 4-5 جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یہ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ انٹریکشن ہوا, لیکن وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے, جنگ نے جو رپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا, اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے. ہم اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہے.
اس موقع پہ انہوں نے جنگ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی جنرل عاصم مری نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت اور معیشت میں اضافہ ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اس کی اہمیت کو اور تسلیم کیا جائے گا. انہوں نے ایک سوال کے جواب